عدیل وائس کے ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم۔ جب کسی گزرے ہوئے سال کا سورج غروب ہوتا ہے تو وہ نہ صرف سورج ہی غروب ہوتا ہے بلکہ وہ کرۂ ارض پر گزشتہ سال میں وقوع پذیر ہونے والے ہزاروں اہم واقعات اور یادوں کو اپنے ساتھ لے کر غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن گزشتہ سال رونما ہونے والے ان واقعات اور تبدیلیوں کے اثرات دور رس ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب نئے سال کا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ نئی امیدیں اور تمناؤں کے ساتھ ابھرتا ہے۔ آج ہم گزشتہ سال 2022 جو کہ بین الاقوامی سطح پر کئی حوالوں سے اہم سال رہا ہے، ان میں ہونے والے اہم واقعات اور تبدیلیوں کا نہ صرف ذکر کریں گے بلکہ مختصراً ان کا جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ 2022 میں ہونے والے چند اہم واقعات کے اثرات صرف سال کے اختتام سے ہی ختم نہیں ہو جائیں گے بلکہ آنے والے کئی سالوں تک رہیں گے۔ سال 2022 کے دوسرے مہینے اچانک 24 فروری کو روس کا یوکرین پر فوجی طاقت کے ساتھ حملہ سال کے اہم ترین واقعات میں سے ایک اہم واقعہ تھا، جس کے اثرات آنے والے کئی سالوں تک رہیں گے۔ تادم تحریر یہ جنگ جاری ہے اور ختم ہونے کے کوئی واضح آثار سامنے نہیں آ رہے۔ حیران کن طور پر جس دن سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان روس کے دورہ پر موجود تھے، روس نے اسی دن یوکرین پر حملہ کیا۔ صدر جو بائیڈن سمیت متعدد عالمی رہنماؤں نے یوکرین پر روس کے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس حملے کے باعث روس کو متعدد عالمی پابندیوں کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے روس کے جارحانہ اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ روس نے یوکرین کے دو علاقے لوہانسک پیپلز ریپبلک یعنی LPR اور ڈونیسٹک پیپلز ریپبلک DPR پر قبضہ کرنے کے بعد ان علاقوں میں ریفرینڈم کروا کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ روس کے سرکاری ذرائع سے BBC کی ایک خبر کے مطابق اس جنگ میں یوکرین کے تقریباً 13,000 فوجی مارے جا چکے ہیں۔ واضح طور پر کسی بھی جانب سے ہلاکتوں اور زخمیوں کی حتمی تعداد کا تعین نہیں کیا جا رہا، جبکہ مختلف اندازوں کے مطابق دونوں اطراف ہزاروں فوجی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ افواج کے ساتھ ساتھ سویلین آبادیوں پر بھی مشکلات گزر رہی ہیں، جبکہ بمباری سے رہائشی عمارتیں اور مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بات کریں سری لنکا کی، تو سری لنکا میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے دنیا کے سبھی ممالک چوکنا ہے۔ گزشتہ سال سری لنکا میں حالات بے قابو رہے ہیں۔ ملک میں مہنگائی، تشدد اور سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے۔ چونکہ سری لنکا کا زیادہ تر انحصار سیاحت کی صنعت پر ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے سیاحت بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وسط 2021 سے حکومت کے پاس زر مبادلہ کی غیر ملکی کرنسی کے ذخائر ختم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ گزشتہ دہائیوں کے دوران سری لنکا پر تقریباً 51 ارب ڈالر کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ عدم ادائیگیوں کی وجہ سے سری لنکا دیوالیہ ہو گیا تھا۔ اپریل کے آغاز میں ہی حکومت کے خلاف عوام کی ناراضگی اور غصہ عروج پر تھا۔ انہوں نے حکومت پر دباؤ ڈالا اور مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، جس کی وجہ سے صدر گوتابا راجےپاکسے پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھا، لیکن وہ مستعفی نہیں ہوئے۔ بالآخر مظاہرین نے صدارتی محل پر دعویٰ بول دیا اور صدر ملک سے فرار ہو گئے۔ اس سے قبل مظاہرین نے سری لنکا کے وزیر اعظم کے گھر کو بھی نظر آتش کر دیا تھا۔ اس دوران صدر نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سابق صدر گوتابا راجےپاکسا کے فرار کے بعد ارکان اسمبلی نے 20 جولائی کو رانیل وکرما سنگھے کو صدر منتخب کیا۔ نئے صدر وکرما سنگھے نے دنیش گناور دینا کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کیا۔ سری لنکا کی نئی آنے والی حکومت کو ورثے میں ایک ایسی معیشت ملی جس میں 59% کی ریکارڈ مہنگائی تھی۔ مارچ 2022 کے بعد کرنسی کی قدر نصف ہو چکی تھی اور غذائی اشیاء اور ایندھن جیسی بنیادی ضروریات کی شدید کمی پائی جاتی تھی۔ ملک میں تقریباً تمام معاشی سرگرمیاں رک چکی ہیں۔ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے سری لنکن حکومت کو سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ سال 2022 کی سب سے بڑی اور اہم کامیابی جیمز ویب دوربین کی کہکشاؤں کی رنگین تصاویر بھیجنا ہے۔ $10 بلین کی خطی رقم سے تیار ہونے والی جیمز ویب دوربین کو 21ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسی منصوبہ قرار دیا گیا ہے۔ خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے جیمز ویب خلائی دوربین سے لی گئی پہلی رنگین تصویر جاری کی، جس میں 13 ارب سال پرانی کہکشاؤں اور ستاروں کا منظر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوربین کا نام امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا کے دوسرے سربراہ
جیمز ایڈون ویب کے نام پر ہے، جنہوں نے انسان کو چاند تک پہنچانے کا امریکی منصوبہ کامیاب بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ بی بی سی کے مطابق یہ دوربین 6.5 میٹر چوڑے سنہری شیشے اور انتہائی حساس انفرارڈ آلات کی مدد سے ویب ٹیلیسکوپس کہکشاؤں کی وہ مسخ شدہ شکل تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جو بگ بینگ کے 600 ملین سال بعد وجود تھی۔ یہ محض ایک دوربین سے تصاویر کی عکاسی نہیں ہے، بلکہ اقوام کی سائنسی تحقیق اور علم و فنون کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کائنات میں غور و فکر اور تدبر کا حکم فرمایا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک مسلمان قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے رہے، دنیا پر چھائے رہے۔ یہ صرف علم و فنون کی ترقی سے ہی ممکن تھا۔ جب سے ہم نے اپنے آباء و اجداد کی اس میراث کو چھوڑا ہے، ناکامی اور رسوائی ہمارا مقدر ٹھہری ہے۔ جبکہ سب سے آخر میں کراچی میں ہونے والی عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز ہے۔ کراچی میں 11ویں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا انعقاد 15 سے 18 نومبر کے درمیان ہوا۔ یہ نمائش 4 سال کے بعد منعقد ہوئی۔ اس دفاعی نمائش میں 62 ممالک کے تقریباً 500 سے زائد قومی اور بین الاقوامی وفود نے شرکت کی، جبکہ ایکسپو کے دوران 30 سے زیادہ مفاہمات کی یادداشت پر بھی دستخط ہوئے۔ پاکستان کی اسلحہ ساز کمپنیوں نے آئیڈیاز 2022 میں پہلی بار جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ڈرونز بھی پیش کیے۔ سال 2022 اپنے ساتھ کئی رونما ہونے والے واقعات کی یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اب نئے سال 2023 کا سورج ایک مرتبہ پھر نیک خواہشات اور تمناؤں کے ساتھ طلوع ہو گیا ہے۔ یہاں یہ بات ہر حوالے سے سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا اٹھایا گیا ایک ایک قدم، چاہے انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں، اس کے دوررس نتائج ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ صدیوں کا انحصار لمحوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ یہ نیا سال پاکستان، امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے لیے نیک شگون ثابت ہو۔ آمین۔